جانتے. خوریزی کرنے والے انسان اور ہیں اور گلا کٹا دینے والے اور ہیں. یہ آدم کا بیٹا حسین ہے جو تاج رکھے گا آج آدم کے سر. آج ہے آدم کی تاج پوشی، آدمیت کا اعلان، انسانیت کا اعلان. آدم کا میسج تھا انسانیت جو نہ پھیل سکا. انسان تو بن گئے، انسانیت نہ پھیلی. آدمی تو بن گئے لیکن انسانیت نہیں پھیلی. انسان پھیل گئے، پوری کائنات میں انسان پھیل گئے. آج پکار ہے ادارے بنائے جائے، حقوق بشر، انسانوں کے حقوق ہم دیں گے، ادارے بنتے ہیں. لیکن کون دیتا ہے؟ ہر ایک دوسرے سے کچھ مانگ رہا ہے. قومیں ایک دوسرے سے کچھ مانگ رہی ہیں. مانگ رہی نا. حسین نے تو کچھ نہیں مانگا. حسین نے تو صرف پانی مانگا. حسین نے تو صرف پانی مانگا. انسانیت کی آواز، پانی بے قیمت. نہیں سمجھیا؟ پانی کی کوئی قیمت ہی نہیں. آج پانی پہ جنگیں ہو رہی ہیں. آج جاپان نے پانی کے لیے بڑے بڑے دریا اور حوض بنوائے ہیں، اس لیے کہ جاپان نے اعلان کیا کہ پانی محفوظ کر لو. آگے صدی میں جو لڑائی ہوگی وہ پانی پہ ہوگی تو لوگ پانی ڈھونڈتے ملیں گے، پانی نہیں ملے گا. کل اگر حسین کو پانی مل جاتا تو یہ صدیاں نہ آنے والی ہوتی. پھر انسانیت کو سمجھیے کہ انسانیت کا پیغام کیا ہے. اگر آج پوری دنیا جمع ہو جائے اس بات پر کہ حسین کا پیغام کیا ہے تو کہیں بھی خونریزی ہوگی نہ فساد ہوگا، امن ہی امن ہو جائے گا. اور جہاں جہاں حسینی پیغام پہنچا ہے وہاں امن ہے. تو یہ تھی تمہید کہ آدم ثانی سید سجاد. دیکھیے یہ موضوع ایسا ہوتا ہے کہ بعض لوگ صرف یہ سمجھتے ہیں کہ سید سجاد کے مصائب پڑھے جاتے ہیں. اب فرمائش فضائل کی تو ہم اس منزل سے گزریں گے کہ جسے پل صراط کہتے ہیں. فضائل کس کے فضائل؟ جو 40 سال روتا رہا اس کے فضائل کیسے پڑھے جائیں گے؟ اس لیے کہ وہ تو سمبل ہے کہ مصائب میں ذکر آیا لوگ رونے لگے. تو اب فضائل کیسے پیش کیے جائیں ان کی بارگاہ میں جہاں ہم اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں. ایک کوشش ہے اور اکثر کوشش کی ہے. ابھی لکھنؤ میں بھی ولادت کے دن تقریر ہوئی ہے. تو اب دوسرا خطاب جو آپ کا ہے وہ ہے نوح ثانی. نوح ثانی کیوں ہے؟ دوسرے نوح کیوں ہے؟ اس لیے کہ نوح کے دور میں طوفان آیا، زمینیں ڈوب گئیں، سب برباد ہو گیا. پھر جب کشتی ٹھہری، سفینہ ٹھہرا، دوبارہ زمینیں آباد ہوئیں، پھر زمینوں پہ درخت لگائے گئے، پھر زراعت شروع ہوئی. اور نوح کے 3 بیٹوں نے سارے دنیا کے علاقوں کو آباد کیا. اوتوں نے پروتوں نے آباد کیا. تو بالکل کربلا کے بعد سید سجاد نے زراعت شروع کی، باغ لگائے، آل محمد کو بسایا، سیدوں کی شادی کرائی، سیدانیوں کی شادی کرائی، ان کی نسل آگے بڑھی. اب مسئلہ کیا تھا کہ جب بھی کوئی جنگ ہوئی تو جو لوگ مارے گئے ان کے بچے یتیم ہو گئے، ان کی عورتیں بیوہ ہو گئیں. تو اب رہنما پر واجب ہے کہ ان کی سرپرستی کرے. اس لیے قرآن میں بار بار یہ حکم آتے رہے کہ بدر میں جو مارے گئے تو ان کے بچوں، ان کے بیواؤں کی مدد کیجیے. رسول اللہ مدد کرتے رہے. احد میں جو مارے گئے، خیبر و خندق و حنین میں جو مارے گئے، ان کے ورثاء، ان کے بچے، ان کی عورتوں کی سرپرستی. آج بھی دنیا کا دستور ہے کہ کہیں ایسا ہو تو فوجی جو مرتے ہیں کسی بھی ملک میں تو گورنمنٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ان کی اولاد کو پینشن دے.
بیواؤں کی پرورش کرے، یتیموں کو نوکریاں دے۔ تو رسول اللہ کو جب یہ حکم دیا گیا تو حضرت علی کو بھی یہی کرنا ہے کہ صفین کی لڑائی میں جو مارے گئے، شہید ہوئے، ان کی بیواؤں کو، ان کے یتیموں کو رزق پہنچانا ہے، گھر دینا ہے، چھت دینی ہے، ان کو پینشن دینی ہے، رقم دینی ہے، ان کی پرورش کا انتظام کرنا ہے۔ یہ ایسے پہلو ہیں جس پہ آپ نے کبھی سنا ہی نہیں ہوگا اور کسی نے پڑھا بھی نہیں ہوگا۔ چلیے مزے لے کے نہ صحیح تو غور سے سن لیجئے تاکہ حفظ ہو جائیں یہ باتیں، یہ بھی کام کی باتیں ہیں۔ تو کربلا میں کتنے لوگ مارے گئے؟ 72 تو آپ نے سنے، اس میں سے خاندان کے کتنے لوگ ہیں؟ پھر قبیلے الگ الگ لکھے ہیں، جتنے عرب کے قبیلے تھے ہر قبیلے کے 2 آدمی 1 آدمی موجود تھا کربلا میں، یعنی سارے قبیلے ملوث تھے واقع کربلا میں۔ اب یہ لوگ مارے گئے، ان کی بیوائیں، ان کے یتیم بچے، ان کی پرورش کون کرے گا؟ تو صفین کی لڑائی کے بعد علی پہ واجب ہے، بدر سے حنین تک جو مارے جائیں رسول اللہ پہ واجب ہے۔ اب کربلا میں جو مارے گئے ہیں تو جو باقی بچی ہیں بیوائیں اور یتیم، ان کی پرورش کون کرے؟ وہ تو سید سجاد پہ واجب ہے۔ اب آپ کو تو صرف یہ بتایا گیا وہ 40 سال روتے رہے، تو رونا تھوڑی رکا، رونے سے کوئی کام نہیں رکتا۔ یہ نہیں ہے کہ صرف رو رہے تو اب کوئی کام ہی دنیا کا نہیں کریں گے۔ ابھی روتے تو آپ بھی ہیں، تو کیا نوکریاں چھوڑ دی ہیں، بچے پیدا کرنا چھوڑ دیے، شادی کرنا چھوڑ دی، گھر بنانا چھوڑ دیا، کار خریدنا چھوڑ دیا، ہوائی جہاز پہ بیٹھنا چھوڑ دیا، ذمہ داری بنانا چھوڑ دیا، کام تو سارے جاری ہیں، رو رہے ہیں؟ نہیں سمجھے؟ تو سید سجاد کے لیے یہ تصور کیوں کر لیا کہ صرف رو رہے تھے اور کوئی کام ہی نہیں کر رہے تھے؟ تو یہ سوچ ہے نا، قوم کی غلط سوچ ہے نا۔ رو رہے ہیں لیکن کوئی کمزور نہیں ہے، وہ کمزور عاشور کے دن بھی نہیں تھے، وہ ناتما نہیں تھے، وہ بیماری یہ بیماری نہیں ہے جو عام انسانوں کو ہوتی ہے، اس لیے کہ بیماری جو ہے وہ نجاست ہے، بیماری نجاست ہے، بیماری اچھی چیز نہیں ہے۔ بیماری میں نمازیں قضا ہو جاتی ہیں نجاست کی وجہ سے۔ کون پڑھتا ہے؟ اب ان بیماریوں کا نام میں ممبر سے تھوڑی لوں گا، جس میں عبادتیں موقوف ہو جاتی ہیں، ایسی بیماریاں ہیں۔ بار بار طہارت ہو نہیں سکتی، اور طہارت کے بغیر عبادت نہیں ہے، سمجھ رہے نا آپ؟ تو اب معصومین کو کوئی بیماری ہوتی ہے، اس کے لیے یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ 3 ایسی چیزیں ہیں جنہیں حکمت میں، ڈاکٹری میں بیماری نہیں کہا گیا، وہ صحت کی نشانی ہے، وہ علامت صحت ہے۔ 3 چیزیں کیا کیا؟ سر درد بیماری نہیں ہے، آنکھوں کا اٹھنا آشوب چشم بیماری نہیں ہے، بخار کا آنا بیماری نہیں ہے، بخار آئے تو صحت کی نشانی ہے، سر درد ہو تو جسم صحیح ہے، آشوب چشم ہو تو معدے سے لے کر سینہ تک ٹھیک ہے۔ یہ 3 چیزیں نجاست نہیں ہے۔ آل محمد کو صرف 3 چیزیں ہوئیں، سیدہ بی بی کے سر میں درد رہا، صغرا بی بی کے سر میں درد رہا، علی کی آنکھیں اٹھائی تھی خیبر میں، سید سجاد کو کربلا میں بخار آیا۔ رسول اللہ کے سر میں بھی درد رہا، رسول اللہ کو بھی بخار آیا، آشوب چشم صرف علی کو۔ اور علی کو کیوں آشوب چشم؟ کسی اور کی آنکھیں لال نہیں ہوئیں، آشوب نہیں ہوا، مولا علی کو کیوں آشوب ہوا؟ آشوب ہوتا ہے میٹھا کھانے سے، جو زیادہ میٹھا کھائے گا اس کی آنکھیں لال ہو جائیں گی۔
اب اتنا زیادہ شدت سے آپ کھا ہی نہیں سکتے کہ آزما کے دیکھیں کہ آج خوب میٹھا کھا لیں، دیکھیں آشوب چشم ہوتا ہے تو مولا کی طرح ہم کو بھی ایک برکت مل جائے. نہیں، ایسا نہ کیجیے گا. اس لیے کہ مولا علی ایک ایک وقت میں ایک ایک سیر، دو دو سیر کھجور کھا جاتے تھے اور بچپن سے کھاتے تھے، اور رسول اللہ بھی ساتھ بیٹھ کے کھاتے تھے. لیکن علی زیادہ میٹھا پسند کرتے تھے، پسند رسول اللہ کو بھی میٹھا تھا، تو علی کی آنکھیں سرخ ہو جاتی تھی، تو آپ کا نام ہی رکھا تھا سرخ آنکھوں والا. اور خیبر میں تو بہت ہی آشوب تھا. بس رسول اللہ نے ایسے لعاب دہن لگا دیا، تو علی نے کہا ایسی آنکھیں خیرہ ہوئیں، پھر نہ آشوب چشم ہوا نہ کبھی آنکھیں دکھیں. اور امام صادق نے فرمایا کہ لعاب دہن کے بعد علی کی آنکھ میں ایک چمک آئی، اور پھر فرمایا کہ علی کی آنکھ کی وہ چمک سادات میں گئی. سادات کو پہچانا جاتا ہے جس کی آنکھیں چمکدار ہو، سمجھ جاؤ یہ ہے صحیح چمک. تو یہ بیماری نہیں ہے. اچھا تو کیوں قدرت کیوں چاہتی ہے کہ چند دن کے لیے 5 6 7 8 9 10 5 راتیں 6 دن بخار سید سجاد کو تیز ہو جائے تب. اب اس کی کوئی بھی وجہ ہو، وہ عراق کی گرمی ہو، خیمے کے گرد آگ کا جلنا ہو، پیاس کی شدت ہو، پانی کا نہ ملنا، کوئی بھی صورتحال ہو سکتی ہے. ان میں سے کوئی بھی ایک صورتحال کو لے لیجئے تو تیز بخار کا آ جانا، گرمی کی شدت، دھوپ کی شدت، پانی کا نہ ہونا. لیکن قدرت کیوں چاہتی ہے کہ ایسا ہو؟ یہ غیب ہے. غیب کیوں ہے؟ جب مدینے سے چلے تھے سب سوار ہو کر، تو سب سے آگے 3 برابر کے جوان چل رہے تھے جو جسم و جسمانیت اور قد و قامت میں برابر تھے. نہ کسی کا قد کم تھا نہ زیادہ تھا. چوڑے سینے والے، بھرے بازو والے، آفتاب جیسے روشن چہرے، کاندھوں پہ زلفیں لہراتی ہوئی، کمر میں تلواریں لگی ہوئیں. یہ 3 سوار ایک طرح کے آفتاب روشن چہروں والے 3 سوار آگے چل رہے تھے. کون کون؟ ایک طرف عباس، ایک طرف علی اکبر، بیچ میں سید سجاد. دیکھنے سے لگتا تھا برابر کے بہادر، برابر کے شیر. 3 شیر آگے قافلے کے چل رہے تھے. اور راوی کہتا ہے 5 محرم کو ہم نے دیکھا کہ خیام سے دور جدھر مخالف کا لشکر تھا اس طرف ایک بلند قامت زرہ بختر پہنے، سپاہیوں والا لباس اور تلوار کمر میں لگائے، شیر کی طرح ٹہل رہا تھا. حسین باہر نکلے، کہا عباس یہ شیر کون ہے جو مخالف لشکر کے قریب تلوار لیے ٹہل رہا ہے؟ جناب عباس نے فرمایا علی ابن الحسین، آپ کا شہزادہ ہمارا شہزادہ. امام حسین نے کہا عباس بلاؤ، علی ابن الحسین کو بلاؤ. راوی کہتے ہیں امام حسین کے قریب آئے، امام حسین نے ہاتھ تھاما اور پردہ اٹھا کر خیمے میں گئے. راوی کہتا اس کے بعد عاشور کی لڑائی ہو گئی، ہم نے اس جوان کو خیمے سے نکلتے نہیں دیکھا. ایک مختصر سی بات ہوئی تھی، اندر لے گئے تھے اور کہا تھا سید سجاد جہاد تو ہوگا، اللہ کی راہ میں جہاد ہوگا، لیکن اللہ نے جہاد کے 2 حصے کر دیے ہیں. جبریل بتا گئے ہیں نانا کو، نانا نے ہمیں بتایا ہے 2 جہاد ہوں گے یہاں.
ایک جہاد اصغر ہوگا، ایک جہاد اکبر ہوگا، دونوں جہاد مل کر توحید کا پیغام بنیں گے۔ بیٹے نے پوچھا بابا جہاد اصغر کیا ہے؟ کہ بیٹا جہاد اصغر ہے میدان جنگ میں جا کر مخالف حملہ کرے تو اس کا دفاع کرنا اور اپنی شجاعت کا مظاہرہ کرنا کہ ہم کمزور نہیں ہیں، ہم بزدل نہیں ہیں، ہم شجاع ہیں، شجاع خاندان کے ہیں۔ اپنا شجرہ پڑھنا، اپنا رجس پڑھنا اور اس کے بعد مقابلے میں سر کٹا دینا اور مقتل میں لاش کا گر جانا، یہ جہاد اصغر ہے۔ اور کہا بابا جہاد اکبر؟ کہا بیٹا پہلے یہ تو سن لو، عاشور کے دن ہم لوگ جہاد اصغر کریں گے، چھوٹا والا جہاد کریں گے۔ بابا پھر جہاد اکبر کون کرے گا؟ کہا وہ تم کو کرنا ہے۔ کہا بابا جہاد اکبر کیا ہے؟ کہا بیٹا جہاد اکبر ہے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہوں، گلے میں توق ہو، پیر میں بیڑی ہو اور ماں بہنیں ننگے سر ساتھ چل رہی ہوں، یہ ہے جہاد اکبر۔ کہا بابا یہ کون کرے گا؟ کہا یہ تم کو کرنا ہے۔ حسین نے جہاد اصغر کیا، سید سجاد نے جہاد اکبر کیا۔ حسین کا جہاد سجدے پہ ختم ہوا، سجدے پہ ختم ہوا، واقعہ کربلا سجدے پہ ختم ہوا۔ سجدہ آگے جانا ہے، توحید کو آگے جانا ہے۔ جہاں حسین کا سجدہ ختم ہوا، کائنات میں حسین کے سجدے سے بڑا سجدہ نہیں ہوا، جہاں سجدہ ختم ہوا سید سجاد کا سجدہ وہاں سے شروع ہوا۔ ادھر شام غریبہ ہوئی، خیمے جلے، سید سجاد نے اسی جلتی خاک پر سر رکھا اور کہا پروردگار تیرا شکر ہے، سب کچھ قبول کر لیا تو نے۔ شکریہ کا سجدہ حسین کے سجدے سے طویل ہو گیا۔ حسین کا سجدہ عصر کے وقت ختم ہوا، سید سجاد کا سجدہ شام سے شروع ہوا اور صبح کی نماز سے مل گیا۔ زینب کہتی ہیں رات بھر کا سجدہ تھا اور ایسا سجدہ تھا کہ چند لمحوں کے بعد جب تکبیر کہتے تھے تو کربلا کی زمین تھراتی تھی۔ تو سجدے میں جو تکبیریں کہی ہیں اس کا خوف اتنا تھا کہ رات بھر لشکر مخالف کا ایک بھی آدمی ہماری طرف نہیں۔ یہ ہیبت تھی سید سجاد کی، تکبیر کی ہیبت، جیسے شیر دہاڑ رہا ہے ایسی تکبیر سجدے میں بار بار کہتے تھے۔ یہ ہے وہ سجدہ جس سے سجدے کو ملا کر تسلسل قائم کر رہے ہیں سید سجاد۔ اور پھر دنیا نے دیکھا کہ سجدے سے سجدہ جڑا ہوا، کوفے میں سجدے، شام کے بازار میں سجدے، قید خانے میں سجدے، واپس آئے تو سجدے، مدینے میں سجدے، اور سجدے ہر بات پہ سجدے۔ پتہ چلا دو مومنوں میں جھگڑا ہو گیا، فوراً گھر پہنچ گئے دونوں کو بلایا، سمجھایا، گلے لگایا، دوستی کرو۔ جیسے ہی دونوں گلے ملے فوراً سجدہ کہ آج ہم نے دو مومنوں کو آپس میں ملا دیا، پروردگار تیرا شکر۔ سجدہ۔ پھر آپ نے باغ بنائے، میلوں میں کھجور کے درخت لگائے۔ مدینے میں سیب، انار اور انگور نہیں ہوتا تھا، آپ نے وہ پھل بھی لگائے اپنے باغ میں اور دور تک انگور بویا، انار کے درخت لگائے، سیب کے درخت لگائے، اور جب بیج بوتے تو وہیں 2 رکعت نماز اور سجدہ، اور جب درخت بڑا ہوتا پھر سجدہ، پھر وہ پھل دیتا پھر 2 رکعت پھر سجدہ، وہیں مصلی بچھا کر پیڑ کے پاس۔ تو سجدے سے سجدہ نہیں سمجھے، زمین میں اتنے سجدے بو دیے، ایمان کے درخت الگ اگائے، رزق کے درخت الگ اگائے۔ سجدے کا کوئی فائدہ تو ہو، مسلمان سجدے پہ سجدے کیے جا رہے ہیں، عادتاً کر رہے ہیں، لیکن حالت ظاہر کیا ہے مسلمانوں کی پوری دنیا میں؟ یہ سجدے
کچھ دے کیوں نہیں رہے؟ پتہ چلا بانجھ سجدے ہیں۔ اب کون ہے مجھے بتاؤ؟ کیا آدم نے سجدے نہیں کیے؟ کیا نوح نے سجدے نہیں کیے؟ کیا ابراہیم نے سجدے نہیں کیے؟ کیا موسیٰ نے سجدے نہیں کیے؟ کیا عیسیٰ نے سجدے نہیں کیے؟ کیا رسول اللہ نے سجدے نہیں کیے؟ علی نے سجدے نہیں کیے؟ حسن نے سجدے نہیں کیے؟ سب نے سجدے کیے۔ حسین سے بڑا سجدہ کس نے کیا؟ مگر وہر زین العابدین سید الساجدین تو آپ ہی۔ کیوں؟ اس لیے کہ سجدے کی فصل اگا دی، زمین کو بسا دیا سجدوں سے۔ سجدے ہی سجدے، سجدے سے بتایا کہ سجدہ کیا ہے، ورنہ فلسفہ ہی سمجھ میں نہ آتا کہ سجدہ کیا ہے۔ اس لیے کہ ابھی تو آدم دور دور کہیں بنائے بھی نہیں جانے والے ہیں، ابھی تو لوح پہ سب لکھا ہوا آ رہا ہے، قلم لکھ رہا ہے۔ لوح کس کے سمجھ میں آئے گی؟ فرشتوں کے سمجھ میں نہیں آتی تھی، اور ایسا کبھی ہوا نہیں کہ قلم رکا ہو۔ توحید کا قلم رکتا نہیں، لکھے جا رہا ہے، لکھے جا رہا ہے، لکھے جا رہا ہے، کائنات چلے لکھا جا رہا ہے، لکھا جا رہا ہے، ہو رہا ہے، لکھا جا رہا ہے، ہو رہا ہے۔ یہ لوح و قلم سے ہی تو دنیا چل رہی ہے، وہ لکھا جاتا ہے، یہاں ہو جاتا ہے، کائنات میں ہو جاتا ہے، آسمانوں پہ ہو جاتا ہے، جو قلم لکھ دے وہ ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے قلم نے لکھا تھا لا الہ الا اللہ، پھر قلم نے لکھا محمد رسول اللہ۔ اللہ نے کہا اے قلم آج تجھے ہم نے عظمت عطا کر دی، ہر ایک کے لیے تو عزت دار بن جائے گا۔ کیا لکھ دیا تو نے؟ قلم سجدے میں گیا، سجدے سے اٹھا، اللہ نے کہا اب انعام دیں گے تجھے، تو نے اطاعت کا سجدہ کیا، اب تجھے انعام، لکھ علی ولی اللہ۔ جیسے ہی قلم نے لکھا علی ولی اللہ، وہ سجدے میں جھک گیا۔ اب سمجھ میں آیا ایک رکعت میں دو سجدے کیوں ہوتے ہیں۔ رکوع ایک ہے، سجدے دو ہیں، رکوع ایک ہے، سجدے دو ہیں۔ ابھی بتائیں گے کہ سجدے کس کس وجہ سے ہر رکعت میں دو رکھے گئے۔ کل کہا تھا کہ کیے جاؤ معلوم کچھ نہ ہو، معنی پوچھو تو نہ بتاؤ، تو یہ معرفت قبول۔ جو رکن دین آپ کر رہے ہوں اس کی معرفت ہونی چاہیے۔ میں نے بتا دیا، علی نے کہا تھا نماز پڑھو یہ جان کر اس کا باطن کیا ہے، اس کی روح کیا ہے۔ تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ نماز مردہ نہیں ہے، نماز مردہ نہیں ہے، نماز کا جسم ہے جو آپ کر رہے ہیں، یہ نماز کا جسم ہے، اور بغیر روح کے کوئی چیز زندہ نہیں رہتی۔ علی نے کہا نماز کی روح میں ہوں۔ اب جس کی نماز میں علی نہ ہو، مردہ نمازیں پڑھے چلا جائے۔ مشکل میں بہترین دعا ماتم حسین، مرتا ہے جسم روح میں ہوتی ہے زندگی، روح کی بہترین غذا لوح پہ قلم نے لکھا، قلم مسلسل چل رہا ہے نا، لکھا۔ یہ پہلے بتا دوں کہ زمین پر آدم سے پہلے بہت سی مخلوقات آئیں، تفصیل پڑھنی ہے تو میرا اشرہ چھپا ہوا موجود ہے، بت شکن اور بت تراش، اور نیٹ پر بھی پورا اشرہ موجود ہے، اور میری سائٹ پر بھی موجود ہے، سنیے بھی اور پڑھیے بھی تو آپ کو معلوم ہو۔ اس میں میں نے بتایا کتنی مخلوقات اس زمین پر آباد ہو چکی آدم سے پہلے۔ تو جب اجنہ سے آباد ہوئی دنیا
اور انہوں نے شر و فساد کیا زمین پہ، تو فرشتوں کو حکم ملا ان کو مارو اور ان کو قتل کر دو۔ اسی میں یہ ابلیس تھا، اور یہ کہیں چھپ گیا پہاڑی میں، اور پھر جبریل کے پاس آیا اور کہا میں تو ایماندار ہوں، میں تو ان کا ساتھی نہیں تھا جو کچھ یہ شر فساد کر رہے تھے، تو ہم تو اللہ کی بارگاہ میں چاہتے ہیں کہ اس کی عبادت کریں۔ جبریل نے کہا یہ کہتا ہے یہ بندہ تیرا، اللہ نے کہا لے آؤ۔ تو آسمانوں پہ پہنچ گیا اور وہیں مصلی بچھا دیا اس نے، اور خوب نمازیں شروع کر دیں۔ جس وعدے پہ آیا تھا اس کی وجہ سے چونکہ عبادت گزار بن گیا، متقی بن گیا، پرہیزگار بن گیا، تو جنت میں بھی جا سکتا تھا، طوبہ کے درخت کے نیچے بھی گزر سکتا تھا، کوثر کے کنارے بھی جاتا تھا، پورے ہر آسمان پہ، پہلے آسمان سے لے کے 7ویں آسمان تک ہر ایک پر جاتا تھا، اور فرشتوں کا استاد بنا دیا گیا۔ فرشتے سے آگے بیٹھے رہتے تھے گھٹنے ٹیکے، اور یہ عالم وقت تھا اور فرشتوں کو سکھاتا تھا، تعلیم دیتا تھا، معلم بن گیا، عالم وقت بن گیا آسمان کا۔ تو آنے جانے کی اجازت تھی، اس لیے وہاں بھی گزر جاتا تھا جہاں قلم لوح پہ چلتا رہتا تھا۔ ایک دن ادھر سے جو گزرا تو دیکھا قلم نے لکھا، یہ پڑھنے لگا، قلم نے لکھا کہ اگر دنیا میں کوئی اللہ کی سچے دل سے عبادت کرے، بھلے اس کا ایک ہی سجدہ کیوں نہ ہو، سچے دل سے ادا ہو جائے، تو ہم اس کو اپنی زمین کا مالک بنا دیتے ہیں، آسمانوں کا مالک بنا دیتے ہیں۔ اب وہ چاہے تو دنیا میں مانگ لے ہم سے، حکومت لے لے زمین و آسمان کی، اور چاہے تو آخرت میں صلہ لے لے، بڑا عمل کر لے۔ اس کے سمجھ میں بات آئی، اس نے نیت کی کہ میں اللہ کی بارگاہ میں ایک سجدہ کروں گا۔ اب یہ اس کے پاس فیصلے میں نہیں ہے کہ وہ دنیا میں مانگے گا کہ آخرت میں صلہ لے گا، لیکن اس نے طے کیا کہ جو لوح پہ لکھا ہے، پروردگار کا حکم ہے، میں بڑا کام کروں۔ پھر اس نے نیت کر کے دائرہ کوثر سے وضو کیا ہوگا، پانی سے، مصلی اس کا چاہے طوبہ کے نیچے بچھا ہو یا کسی اور عرش پہ بچھا ہو یا کرسی کے پاس بچھا ہو، کہیں نہ کہیں بلند جگہ پہ اس نے سجدہ شروع کیا اور سجدہ کرتا رہا، 7,500 برس تک سجدے میں پڑا رہا، 7,500۔ اس سے بڑا سجدہ اب دنیا میں کیا ہو، کون کرے گا؟ 7,500 کون جیتا ہے؟ 7 منٹ کا سجدہ نہیں ہو پاتا، آپ 7,500 برس کیسے کون جیے گا؟ وہ جی رہا تھا، اس نے کیا، پھر سجدے سے سر اٹھایا۔ جیسے ہی ادھر سجدے سے سر اٹھایا، ایک بار آواز آئی، انی جاعل فی الارض خلیفہ، ہم ایک بشر بنانے والے ہیں۔ اور پھر اس نے دیکھا کہ جبریل و میکائیل کو حکم ہوا، زمین پہ جاؤ، مٹی لاؤ، پتلا بناؤ۔ مٹی آئی، پتلا بنا۔ اللہ نے کہا یہ پتلا جو ہے بنا کے ڈال دو عرش کے بالکل بیچ میں۔ 25,000 برس پڑا ہوا سوکھتا رہا۔ اللہ کہتا ہے کھنکھنانے لگا۔ کھنکھنانا سمجھتے ہیں؟ مٹکا یا گھڑا یا سرائی جو ہوتی ہے مٹی کی، اس کو جب آپ ایسے ایسے کریں ٹک ٹک آواز آتی، کھنکھناتی، یعنی اندر خول ہوگا تو کھنکھنائے گی۔ تو اللہ کہتا ہے آدم کا مٹی کا پتلا کھنکھنانے لگا، کھن آواز آنے لگی، اتنا خشک ہو گیا، پک گیا، جیسے برتن مٹی کا پک جاتا ہے، قرآن کے الفاظ ہیں، کھنکھنانے لگا۔ 25,000 برس تک پتلا پڑا رہا۔ فرشتے ادھر سے جاتے تو جھک کے ادب سے نکل جاتے، لیکن یہ جب جاتا تو ٹھوکر مارتا تھا۔ یہ کیا چیز بن گئی؟ پریشانی اس کو یہاں سے شروع ہو گئی۔ سجدہ وہاں سے ختم ہوا تھا، لو کچھ اور لگی تھی، آواز کچھ اور آئی، 25 برس کا سناٹا، اور 25 برس کے بعد آواز آئی کہ سب جمع ہو جاؤ، ہم اس میں روح پھونکنے والے ہیں، ہم اس میں روح پھونکنے، اور جب ہم روح پھونکیں تو سب سجدے میں گر جانا۔
تو اب وہ وقت آ گیا جناب، سب سجدے میں گر گئے، روح پھک گئی۔ اللہ نے کہا تو نے کیا کیا بھائی، یہ سجدے میں کیوں نہیں گرا؟ کہا میں کیسے گرتا، اس کو مٹی سے بنایا، مجھے آگ سے بنایا، میں افضل ہوں، آگ مٹی سے افضل ہوتی ہے، میں مفضول کو سجدہ کیسے کروں؟ اللہ نے کہا نکل جا میری وجہ سے، نکل جا یہاں سے، تجھ سے اب کوئی بات نہیں، تو ملعون ہے، تو ابلیس ہے، تیرا نام شیطان رکھ دیا۔ یہ سب قصہ سنا ہوا ہے آپ کا؟ تو نکالا تو گیا، رکا کا جا تو رہا ہوں، اکڑ کے کہا جاؤں گا تو وہ سجدے کا صلہ تو دے۔ یہ ہے صلہ جو آزاد دنیا میں گھوم رہا، جو چاہ رہا ہے کر رہا، یہ ایک سجدے کا صلہ ہے۔ دنیا میں مانگ لیا، آخرت اب اس کی نہیں ہے۔ تو لوگ یہ سمجھتے ہیں جنہیں بادشاہیاں ملیں اور ائمہ کے سر کاٹے وہ جنت میں چلے جائیں گے۔ دنیا میں جو ملنا تھا مل چکا، اب جہنم میں یہاں کا صلہ یہاں مل گیا، یہاں کا صلہ مل چکا، اس نے بھی صلہ لے لیا۔ کیا چاہیے؟ سقی کی بارگاہ، کیا چاہیے؟ عمر، ہمیشہ زندہ رہوں۔ آواز آئی وقت معلوم، ہمیشہ نہیں، وقت معلوم، وہاں تک جیے گا جہاں تیری موت کا وقت مجھے معلوم ہے۔ وقت معلوم کیا ہے؟ ظہور امام زمانہ کا نام ہے وقت معلوم۔ بھائی یہاں تک کی عمر ہے، اس کے بعد پھر تیرا فیصلہ ہو جائے۔ اور میں یہ چاہتا ہوں کہ دنیا مجھے نہ دیکھے، میں سب کو دیکھوں۔ کہا جا یہ بھی دیکھ، چل یہ بھی کر، اور یہ بھی دے دے کہ میں جس کو جہاں چاہوں بہکاؤں، دائیں سے بائیں سے، آمنے سے سامنے سے۔ کہا وہ تو سب کر لے، میں جہنم بھرتا جاؤں گا۔ تو جسے بہکاتا جائے گا میں جہنم میں پھینکتا جاؤں گا۔ نہیں نہیں، مجھے اور بھی کچھ چاہیے، اور بھی چاہیے۔ میں چاہتا ہوں جب عورت اور مرد ایک جگہ ہوں تو مجھ کو یہ طاقت دے کہ میں نطفے میں شامل ہو جاؤں اور اس میں سرائیت کروں، انجیکشن کی طرح۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔ اللہ نے کہا جا یہ بھی کر لے۔ اب سمجھے کچھ؟ بیٹھتا ہے یہ اس وقت جہاں پردے ہوتے ہیں، اس لیے ولایت علی ضروری ہے کہ نطفے میں یہ شامل ہو جائے۔ ولایت علی پردہ ہے طہارت کا۔ اللہ نے کہا سجدہ ہو، اس نے انکار کر دیا۔ اللہ کا حکم اور انکار، اس لیے نماز بنائی گئی۔ اسی فلسفے کی وجہ سے نماز رکھی گئی۔ آپ سمجھیے نماز کیا ہے؟ تشریح کر رہا ہوں نماز کی۔ کیسے بنے رکوع قیام، کیسے بنا سجدہ؟ معراج میں رسول پہنچ چکے، آواز آ رہی ہے اور قریب آؤ، اور قریب آؤ۔ بڑھے، اضطراب ہوا، پردہ ہٹا، اور بڑھو، اور بڑھو، ایک اور پردہ ہٹا، اور بڑھو، اور قریب آؤ، ایک اور پردہ ہٹا۔ پردے ہٹتے جا رہے ہیں، قیام کرتے جا رہے ہیں۔ ایک عجیب پردہ ہٹا کہ رکوع میں جھک گئے، اور پھر ایسا پردہ ہٹا کہ سجدے میں گر گئے۔